بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد رفیق فاروقی آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام راہ ہدایت میں۔ آج جو مہمان ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے، ان کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تعارف کے لیے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آلریڈی دین و دنیا بہت نوازا ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں، ہمارے پروگرام راہ ہدایت میں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت بزی رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے مفتی سعد رحمانی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں۔ میں نے حفظ تو الحمدللہ شہر آنند ہند میں کیا، اس کے بعد میں عالمیت کا کورس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈابیل کے اندر 2 سال نکالے۔ پھر اس کے بعد میں دارالعلوم گندھاریا کے اندر میں نے شرکت کی، وہاں داخلہ لیا، اور پھر میں نے عالمیت بھی کو وہاں ہی مکمل کیا، اور پھر افتاء بھی میں نے دارالعلوم گندھاریا کے اندر ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، ایک سال اللہ کی راہ میں لگایا، اور پھر آنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو منتقل کرنے کے لیے پھر میں نے دین کی خدمت کو انجام دینا شروع کیا۔ الحمدللہ آج بھی میں تقریباً 2018 سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ میں آج اسی شہر آنند کے اندر مسجد ریان میں مکتب پڑھاتا ہوں 2 ٹائم، ایک صبح اور دوپہر کے اندر، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں تجارت میں بھی، میرا کاپڑ کا کاروبار بھی ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں، کہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام کو مکمل دین سمجھ کر اپنی زندگی میں عملہ کر انسان کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام مکمل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر زندگی کے 5 شعبوں کا مکمل دین ہو، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے اور دین اسلام جو ہے وہ 5 شعبوں کے اوپر تقسیم ہے۔ اس میں سب سے پہلا عقائد ہے، پھر عبادات ہے، پھر معاملات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاق ہے۔ یہ 5 شعبوں کا نام اسلام ہے۔ اگر ان 5 شعبوں میں سے کوئی ایک شعبہ بھی انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو وہ آدمی مکمل طور پر دین اسلام میں نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کو مکمل اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے تو عقائد کے بارے میں بھی بالکل مکمل ہونا پڑے گا، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اور اخلاق کے اندر بھی۔ اگر آپ عقائد اور عبادات دونوں کے اندر بہت آگے لیکن آپ کے معاملات درست نہیں ہے تو آپ دین اسلام کے اندر مکمل طور پر ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور ہمارے دین کے اندر جو سب سے بنیادی جو چیز ہے ہمارے شعبوں کے اندر، وہ سب سے بنیادی جو شعبہ ہے وہ عقائد کا ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ مضبوط ہے تو ہر اس کی چھوٹی سے موٹی نیکی بھی بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ لیکن اگر آدمی کی زندگی کے اندر عقائد کا جو شعبہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اس کے اندر نقص ہے، تو پھر کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے عقائد کے بارے میں چوکنا رہنے کی اور عقائد کے بارے میں آدمی کو فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا، حالانکہ صحابہ کیسی ہستی تھی، کیسے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیسے کرے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو یہ عقائد، یہ چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے کے اندر بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، کہ ایک اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اور آدمی کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر بھی۔ اگر ذرہ برابر کی اس توحید کے اندر اگر آدمی تھوڑا بھی ڈابا ڈول ہو گیا تو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اللہ کے یہاں توحید اتنی اصل چیز ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کے یہاں اتنا بھیانک اور خطرناک گناہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں انسان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کبھی بھی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے آدمی کو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اور اس کے اوپر چاہے کیسے بھی حالات ہو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقائد کے اندر پختہ رہے کہ بھئی جو بھی ہوا اللہ نے کیا، جو ہوگا اللہ کرے گا۔ تو توحید، اور یہی ایسا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ہر ایک نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کے جو عقائد کو پختہ کیا وہ توحید کا عقیدہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ تو عقائد میں بنیادی جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ اسی طرح توحید کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو یہ آدمی ایمان میں نہیں ہے، یہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آخری نبی اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ رسالت کا عقیدہ بھی بہت پختہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کے سلسلے میں ہے کہ آخرت کے بارے میں آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے، اور کہ بھئی آخرت مرنے کے بعد بیس بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، قبر کے اندر سوالات ہونے والے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا دیدار ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور یہ ساری تفسیرات قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو آخرت کے بارے میں آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ بھئی آخرت برحق ہے، ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مر گئے ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ قبر کے اندر ڈالا جائے گا، وہاں منکر نکیر کے سوالات ہونے والے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، سوال جواب ہونے والے ہیں، جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عقیدے کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کی غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، آدمی کی بڑی سے بڑی نیکی، چاہے دنیا اس کو بڑا سے بڑا عابد شمار کرتی ہو، تہجد گزار شمار کرتی ہو، لیکن عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے اس مسئلے پہ روشنی ڈالی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ جو مسلمان نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ جو دین اسلام مکمل دین ہے، اس دین اسلام کو قرآن کی روشنی اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہم کس طرح سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کو پیدا فرمایا ہے، جس کے اندر عیسائیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے اور مجوسیت بھی ہے۔ بہت سارے مذاہب دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا، وجود دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مذہب قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ
کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب اور مقبول اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے تو نہ وہ دین قابل تقریر ہے اور نہ وہ قابل حجت ہے. اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا کے اندر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگا، اللہ ہرگز اس کے قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو جانیں. اب دین اسلام کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر ہر ایک انسان کے لیے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کو صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تقریباً 23 سالہ جو قرآن پاک مکمل ہوا نازل ہو کر، ایک ایسی کتاب ہے کہ زندگی انسان کو زندگی گزارنے کی ساری رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. اور ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ خود اس کے شروع ہی کے اندر فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش، شک کی بات تو بہت دور، گنجائش بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کتاب کے متعلق شک کرتا ہے، اگر ایمان والا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور اگر کوئی شک کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی شک کرے گا، اس کو غلط سمجھے گا، وہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. راہ راست پر آنے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کے علوم کے متعلق جانے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. اللہ نے یہ قرآن جو نازل فرمائی ہے، اللہ نے کہا کہ ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. چاہے اگر کوئی آدمی، یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے ہم لوگ سن رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، بہت سارے لوگ جن کی تقریباً 40-50 سالہ زندگی یہودیت نصرانیت کے لیے گزر گئی، لیکن جب انہوں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، قرآن کو معلوم کرنے کی کوشش کی، تو معلوم تو کیا کرتے، وہ خود ایمان لے آئے. انہوں نے خود ایمان قبول کیا. کیا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرتی ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ دی کہ یہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس موقع کے اوپر بہت سارے لوگ تھے جو اپنے بھائی کے دشمن تھے، بھائی کے خون کے پیاسے تھے. جب قرآن پاک نازل ہوا، حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، لوگوں کو قرآن سمجھایا، تو یہی جو اپنے بھائی کے خون کے پیاسے تھے وہ اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ قرآن ہی کی برکت ہے. یہ قرآن، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، وہ جانتے تھے قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے بالکل نہ آشنا تھے، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کے میناروں کے اوپر بٹھایا. جیسے حضرت عمر کا واقعہ ہے، عمر چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب قرآن کی روشنی میں آ گئے اللہ نے وقت کا خلیفہ بھی بنایا، وقت کا خلیفہ بنایا. تو یہ بہرحال قرآن پاک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آدمی اس راہ ہدایت کے اوپر آنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے. اس کی آسان شکل یہ بھی ہے کہ آدمی علماء حق ہیں، ان کی تفاسیر کو پڑھے، ان کی تفاسیر کو سنے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم جو عرب سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھا جاوے، علماء حق ہیں ان کی تفسیروں کو سنا جائے. اگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم سنیں، اس سے بھی بہت کچھ راستہ مل جاتا ہے. اور یہی قرآن وہ چیز ہے جس کی تفسیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی. کیونکہ قرآن پاک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آدمی پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا. اس کی تفسیر کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ احادیث کو دیکھے. قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، لیکن نماز کیسی پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، زکات دو، لیکن کس کو زکات دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ ساری چیزوں کی رہنمائی اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ احادیث شریف ہے. تو احادیث شریف کا بھی مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آدمی سچے دل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھے تو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ راہ ہدایت اس کو وہاں ہی مل جائے گا. جزاک اللہ خیر. بہت بہترین انداز سے آپ نے رہنمائی کی، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سامعین اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی ان باتوں سے انشاءاللہ ہدایت کا ایک ذریعہ ملے گا.
مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی جو باغ دود کی زندگی ہے، ٹیکنالوجی کی زندگی ہے، اس میں ہمارا جو یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، وہ کچھ لوگ تو بہترین کام کر رہے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ تھوڑا راستے سے بھٹک چکے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے آپ کا کیا میسج ہے یوتھ کے لیے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر بٹھانا بہت ضروری ہے کہ زندگی کا قیمتی جو لمحہ ہے انسان کی، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جوانی ہے۔ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر ایک انسان سے 5 سوال کریں گے۔ کوئی بھی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ دوسرا سوال اللہ کریں گے جوانی کے بارے میں۔ حالانکہ یہاں اگر دیکھا جائے تو زندگی کے اندر جوانی آ جاتی ہے، پھر الگ سے کیوں سوال؟ الگ سے سوال اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو جوانی کی قدر و قیمت معلوم ہو کہ یہ جوانی کیا چیز ہے۔ تو جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس جوانی کی عمر کو صحیح معنوں کے اندر وہ صحیح جگہ کے اوپر استعمال کر لیتا ہے، خدا پاک کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وقت کے اولیاء اور وقت کا قطب اور ابدال بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جوانی کو صحیح جگہ کے اوپر استعمال کرے۔ آج ایسے بھی وہ کہاوت مشہور ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جو جوانی ہے وہ جنون پن کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہ جنون پن کا ایک ایسا شعبہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دنیا کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، تقریباً اگر میں یہ کہوں 70-80% جوان اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں تو بھی کوئی میری بات شاید غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج ایسے لغویات اور ایسی چیزوں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ گئی۔ بلکہ میں کھول کر بات کہوں تو یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے جوانوں کی جوانی کو ختم کر دیا ہے۔ غلط انٹرنیٹ کا استعمال کرنا اور پھر اپنے آپ کو آوارہ کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، غلط فلمیں دیکھنا، یہ سب کچھ ایک موبائل ہے جن کے ذریعے آدمی چاہے پورا کمرہ بند ہے اور راستے اور رات کے اندر سب سوئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے اوپر چادر اوڑھ کر اس موبائل کے ذریعے کیا کرتا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس دور کے اندر اگر کوئی جوان آدمی جوانی کی عمر کے اندر اگر وہ آدمی موبائل کو استعمال ہی نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ جوانی بہت قیمتی بن جائے۔ اور اس موقع کے اوپر آدمی، چونکہ میں نے کہا کہ جنون پن کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اور یہ بیچارے نادان بچے جوانی کے اندر پتہ نہیں ان کو، وہ جوانی کے اندر سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی عمر آگے چلتی ہے تو پھر ان کو ہوش آتا ہے۔ لیکن اب جوانی تو جوانی، وہ تو جانے ہی والی ہے، کیسے واپس آ سکتی ہے۔ اس لیے جوانوں سے میں یہ میسج دوں گا آپ کے ذریعے کہ وہ اپنی جوانی کو قیمتی بنائے، اس کو اللہ کی عبادت کے اندر لگاوے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آدمی اللہ کل قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے اندر ہوئی ہوگی۔ اس لیے جوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں اپنی جوانی کے اوپر رحم کھاوے۔ اللہ نے یہ قیمتی نعمت دی ہے، چاہے آپ اس کو عصری تعلیم کے اندر لگائیں یا دینی تعلیم کے، جو بھی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہے کریں، اور اس کے اندر بالکل خوب محنت کر کے دینی علوم ہے، دینی علوم کو حاصل کریں۔ عصری تعلیم میں ہے، عصری تعلیم خوب محنت اور لگن کے ساتھ امت کی خدمت کے جذبے سے آپ عصری تعلیم کے اندر بھی جائیے، اور اپنے آپ کو کچھ ایسا بنائیے کہ جس کے ذریعے قوم اور امت کو آپ کے ذریعے فائدہ ہو جائے۔ یہ آپ کے ذریعے ان نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو موبائل انٹرنیٹ وغیرہ سے دور رکھیں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر لگاویں، نماز روزہ تراویح، اپنے آپ کو دین کے خاطر گویا اگر مجھے ایسا اپنے آپ کو تیار کرے کہ اگر دین کے لیے جو کوئی بھی قربانی دینے کی مجھے نوبت آئے گی تو میں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔
नौजवानों के हवाले से उनका हौसला बढ़ाने के लिए, मैसेज देने के लिए। इसी के साथ ये आज का हमारा प्रोग्राम समाप्त होने के लिए आ रहा है। मैं एक बार फिर से मुफ्ती साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना टाइम निकालने के लिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।